ناظرین آج عزیزی کے پاس کون سی خبر ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ ناظرین آج کی خبر کا جو مختصر سا تعارف ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی ہجوم کو قوم بننے کے لیے عملی طور پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ واہ نریاں گلاں نال کھ نہیں جے بننا۔ ہاں خبر سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ جو کیا کہتے ہیں 1 اور 1 11 ہو جاتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ صرف 1 اور 1 11 ہی نہیں ہوتے، 2 اور 2 22 بھی ہو جاتے ہیں، بہت اچھا، بلکہ 3 اور 3 333 بھی بن جاندے۔ اپنا حساب کتاب درست کرو، 3 اور 3 33 ہوتے ہیں، 333 نہیں ہوتے۔ یہ جب خبر سنو گے نا تو آپ سمجھ جاؤ گے کہ 3 اور 3 333 ہو جاندے ہیں۔ سناؤ ذرا 3 اور 3 تم نے کیسے 333 کیے؟ خبر یہ ہے جی کہ امریکی ریاست مشیگن کے ایک قصبے میں بک برگیڈ نے انسانی زنجیر کے ذریعے کم و بیش 10,000 کتابوں کی دکان صرف 2 گھنٹے میں شفٹ کر دی۔ ہر عمر کے تقریباً 300 لوگوں نے خاتون کی پرانی دکان سے لے کر نئی دکان تک لائن بنائی اور 10,000 کتابیں پرانی دکان سے نئی دکان میں شفٹ کر دی۔ واہ جی واہ۔ یار جیمز بونڈ یہ کوئی نئی بات نہیں ہمارے لیے، یہ پنڈ کی شادیوں میں ایسے پوری برات کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ یہی میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ادھر صرف لین ادو ہی بن دی ہے جدو کھانا پکا ہوئے۔ پنڈ میں کیا شہروں میں بھی تم ادھر دیکھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، ابھی 333 بندے لین میں لگ جائیں گے۔ بالکل یار یہ تو بتاؤ اس واقعے کی تفصیل کیا ہے؟ یہ مشیگن کے قصبے چیلسی کا واقعہ ہے جی۔ اچھا۔ وہاں ایک بک شاپ تھی کسی خاتون کی، مالک کو پرانی دکان جو ہے وہ فارغ کرنی پڑ گئی۔ اچھا وہ جب خالی کرنا چاہ رہی تھی تو اس نے سوچا کہ اب اتنی جلدی میں کیسے اسے خالی کروں، میرا تو اور بڑا خرچہ ہو جانا ہے۔ اس کی پریشانی دیکھ کے ایک نوجوان نے اس کی مدد کرنا چاہی۔ اچھا۔ اس نے اپنے کسی ایک دوست سے بات کی، اس نے آگے کسی دوست سے بات کی، 3 بندے اکٹھے ہوئے تھے، 333 ہو گئے۔ واہ۔ بچے سے لے کر بوڑھے تک تقریباً 300 لوگوں نے خاتون کی پرانی دکان سے لے کے نئی دکان تک ایک لائن بڑھائی اور کتابیں ایک دوسرے کو پکڑا کے فٹافٹ اس کی دکان دوجی میں شفٹ کر دی بہت اچھا۔ اور شلفوں پہ سجا کے تو اس مائی کو کہا لو جی ویچو کتاباں۔ اول تو ادھر ایسا کام ہوتا نہیں ہے لنگر والی لائن کے علاوہ۔ اگر لگ بھی جاتی کتابیں شفٹ کرنے کے لیے لائن تو 10,000 کتاباں پرانی دکان چ نکلنی سن تے اگے پونے کو 400 پہنچنی سن۔ اور یہ امریکہ کی کتابوں کی دکان کی جو مالکہ ہیں ان کا نام ہے مشیل۔ وہ بتاتی ہیں کہ دوجا فائدہ ان کو کیا ہوا ہے کہ کتابیں جب ایک دوسرے کو پکڑا رہے تھے تو ان میں سے کئی لوگوں نے کہا کہ ہیں اے کتاب تو میں پڑھی ہی نہیں۔ ایک تو کتابیں ادھر شفٹ ہو گئی، اس کے بعد ان کی بہت ساری کتابیں اسی وقت بک بھی گئیں۔ اب کدھر آپ میں سے کوئی بندہ یہ نہ کہہ دے کہ یہ آئیڈیا انہوں نے ساڑی ہے، ویاہ والی لین تو ہی چوری کیتا ہے۔ ہماری تو ویاہ کے جو کھانے والی لائن بھی لگتی ہے نا جی، وہ پراتے پکڑانے کے لیے، وہ بھی یہ طرح جو تو شروع ہوتی ہے نا پہلے بندے تو کہ وہ دے 48 بوٹیاں ہوتی ہیں نے اتھے پہنچن تکر وچوں 18 بوٹیاں غائب ہوتی ہیں۔ اور اگر اس لینڈ کو گوگا ٹائپ بندہ کھڑوتا ہوئے تو پھر باقی کھاتیاں جاندیاں نے 18 اتھے پہنچ دیاں نے۔ دیکھو نا کس طرح لوگ اس طرح کے کاموں بھی ایک دم اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اتفاق سے سارا کام کر لیتے ہیں۔ بلکہ ایک اور آپ کو بات سناؤں، اتفاق کی برکت کو پرموٹ کرنے کے لیے ایک چاکلیٹ کمپنی تھی ارجنٹائن میں۔ انہوں نے کیا کیا جی 2013 میں انہوں نے ایک مہم شروع کی تھی، اس مہم کا نام تھا ڈیئر ٹو بی ٹینڈر۔ اس کمپنی نے کیا کیا کہ ایک چاکلیٹ کی مشین ایک جگہ پہ رکھی اور اس کا جو بٹن تھا نا جی اسے آن کرنے والا یا اسے چلانے والا وہ دور ایک مجسمہ پڑا ہوا تھا اس میں فٹ کر دیا۔ شرط انہوں نے یہ رکھی کہ چاکلیٹ لینے کے لیے آپ نے مشین سے گائے تک ہاتھوں کی زنجیر بنانی ہے اور دونوں جگہ کا بٹن ایک ہی بار دبانا ہے، اب چاکلیٹ ملے گی۔ دیکھو نا ایہو جی کھان والی چیز تے کیسا نکلیا۔ عزیزی یہ کام تو 2 بندے بھی کر سکتے تھے۔
या एक लंबी सी डांग से भी ये काम हो सकता था? हाय। हाँ जी, हो सकता था। उसके लिए फिर मशीन शदरे रखनी पड़नी थी। देख रहे हो, यानी उन्होंने लोगों को समझाने के लिए एक दूसरे की मदद करना कितना अहम है, हाँ जी। ये लोग उसमें भी फ्रॉड की स्कीमें लगा रहे हैं। हाय हाय। भाईजान, उन्होंने ये लोगों को समझाया कि आप चॉकलेट हासिल करने के लिए हंसी मजाक में एक दूसरे की अगर मदद कर रहे हैं, हाँ। तो आम जिंदगी में भी ये हो सकता है। बिल्कुल वाह। सही है। ये बड़ा जरूरी है एक दूसरे की मदद करना। बिल्कुल। ये तो एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट है ना। आपको मैं एक बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूं कि लोग मिल जाएं तो क्या इनकलाब आ सकता है। वाह। चीन में एक नहर है जिसका नाम है रेड फ्लैग कैनाल। अच्छा। ये नहर 1960 में चीन के सूबे हनियान में बनाई गई थी। और आप ये सुन के हैरान होंगे, बल्कि बलहोश होने वाले हो जाएंगे कि 70 किलोमीटर की ये नहर इस इलाके लिन याओ में लोगों ने खुद खोदी थी। हाँ, खुद खोदी, खुद इसकी तामीर की। 70 किलोमीटर की नहर, और वहां के लोगों ने खुश्क साल और कहत से बचने के लिए ये खुद बना ली सारी नहर। क्या बात है। वाह। कुछ दूर एक दरिया है, उधर दरियाए जोंग। अच्छा। वहां से अपने इलाके में पानी लाने के लिए उन्होंने ये नहर खोद ली। अच्छा। कहत साली होती थी वहां पानी की वजह से। पानी नहीं था, गांव वालों के पास आता। सही। इस मंसूबे का आगाज जो है ना जी, वो एक 27 साला नौजवान था, जांग माई जांग, उसने किया था। वाह। और उसका मंसूबा ये था कि इस नहर को 100 दिनों में तामीर किया जाएगा। लेकिन पहले महीने में उसका जो डिजाइनर था वो एक सुरंग के गिरने से मर गया। उन लोगों के हाथ में सादा औजार थे। पूरे मुल्क में कहत पड़ रहा था और नहर पर काम करने वाले बहुत से लोग जो थे वो भूखे मरे। फिर भी लोगों ने काम जारी रखा। इस मंसूबे को पूरा होने में 10 साल लगे थे। 81 अफराद इस मंसूबे में जाँ बहक हुए, लेकिन काम चलता रहा, रुके नहीं वो लोग। इस नहर को खोदने वाला सबसे कम उम्र जो मजदूर था ना जी, हाँ जी, हाँ जी। वो सिर्फ 13 साल का था। मीचांग उसका नाम था, जिसका बाप यही नहर खोदते हुए मर गया था। वो उसकी जगह पे काम करने के लिए आया। आप जज्बा देखें कि इस बच्चे की वालदा ने कहा कि बाप की जगह काम करने जाओ फौरन, घर में ना बैठो, बाप तुम्हारा मर गया है, इस काम के लिए तुम्हें भी यही काम करना पड़ेगा। वाह। जब ये नहर बन गई और इस नहर का पानी जब जोंग चियांग के गांव तक पहुंचा तो वो उसमें से पानी की बाल्टी भर के अपने घर गया। हाय हाय हाय। क्या बात। ये नहर उस इलाके के लिए इतनी अहम साबित हुई कि बाद में हुकूमत ने इस नहर को 1500 किलोमीटर तक वसअत दी। वाह। आप देखें ना कि लोग